بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے، جس کی اصل مسیحا ہے، اور مسیح عبرانی زبان میں مبارک کو کہتے ہیں۔ یہ کہ مسیح کے معنی ہیں بہت سیر کرنے والا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے موجودانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے نومولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے، اور بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت و کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ پاک کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو بولنے لگتا، پیدائشی نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کوڑ اور جزائم کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بالکل صحت یاب ہو جاتے جو کچھ لوگ کھاتے، جب اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب تفصیل سے بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا، اور صرف چند لوگ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے وہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر دیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور آپ گواہ رہی ہے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح بیان کیا کہ جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کو نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی دو طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر دیا اور آوازیں کسنے لگی کہ زنا کی پیدائش ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ پاک نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اب میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کسی کی بری جزا ہے، وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعض کو ان میں سے بندر بنایا اور بعض کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہ لوگ درجہ میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کال کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا، جہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔
یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے کان بھر دیے، چنانچہ انہوں نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بحفاظت آسمان پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے تھے وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے تھے اور پیروی زن سوا اس کے متعلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لائے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، تم میں سے جو کوئی شخص اس کے لیے مادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اسے قتل کر دیا جائے، وہ پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، آپ نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ کی مشابت ڈال دی گئی۔ جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آتا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور آپ نے ان کو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جس کو قرآن میں اللہ پاک ایسے بیان فرماتا ہے کہ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا اور پھر دو عالم کی قسمت جاگی، اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن ان میں تھوڑا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے، عیسائی کہتے تھے وہ 3 دن تک مردہ ہو کر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ شک میں مبتلا ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے۔ نصاری نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح القدس یعنی حضرت جبرائیل ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت مریم کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصاری بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک استوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصاری فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا مسیح عین خدا ہیں اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ دوسرے فرقے کا کہنا تھا مسیح ابن اللہ ہیں، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کا ساز ہے۔ سورہ المائدہ میں ارشاد ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسیح، ان کو والدہ اور روح زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اسے افسا سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ زیزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی